سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے معاشی ترقی میں، وہ پاکستان میں ایک تو لائف اسٹاک اور دوسرا زرعی مسائل اور ان کا حل۔ سب سے پہلے ہم لائف اسٹاک کی طرف آئیں گے، کیونکہ ہمارے پاس مویشی پالنا ہے اور ماہی گیری ہے، یعنی دونوں بہت اہم شعبے ہیں پاکستان میں، دونوں معاشی طور پر ایک اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر ہم معاشی پالنا دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو ڈیری فارمز ہیں یا ہم دوسری ڈیری پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری مویشیوں کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، جیسے دودھ، گھی، مکھن وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہم مویشیوں سے حاصل کرتے ہیں۔ اور یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور میں اس بات پر ریسرچ کر رہی ہے کہ پاکستان میں لائف اسٹاک کو کیسے بہتر بنایا جائے اور ڈیری فارم یا جو کیٹل فارم لوگوں نے بنایا ان کو سہولیات کیسے دی جائیں۔ اسی طرح ماہی گیری یعنی فشنگ ہے ہمارے پاس، یہ بھی ایک انتہائی اہم شعبہ ہے۔ پاکستان دنیا بھر میں مچھلی کو ایکسپورٹ کرتا ہے اور اس سے بہت سا زر مبادلہ کماتا ہے۔ تقریباً 4 لاکھ کے قریب جو خاندان ہیں وہ ماہی گیری کے پیشے سے منسلک ہیں۔ ہمارے ملک کے دریا، جھیلیں اور فش فارم بھی مچھلی مہیا کرتے ہیں۔ جو موجودہ اکنامک سروے آف پاکستان ہے اس کے مطابق پاکستان میں مچھلی کی سالانہ پیداوار تقریباً 60 ملین ٹن میٹرک ہے، جو کہ تقریباً دنیا کا 5 سے 7% بن رہی ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے کہ ہمارے پاس زراعت میں جدید ٹول یا اکوپمنٹ کو استعمال کرنا۔ دیکھیے جی ہم اپنی زراعت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ کی زراعت کا 70% حصہ جو ہے پیڑھی آپ کے لوگوں کا وہ زراعت سے منسلک ہے۔ آپ لوگ زراعت میں مشینوں اور کھادوں کا اگر اچھا استعمال کرتے ہیں تو آپ اس میں ترقی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اچھے بیجوں کا استعمال آپ کی پیداوار یعنی پروڈکشن جو ہے اس کو بہتر کر سکتا ہے۔ اچھے بیجوں کا استعمال اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی پیداوار فی ایکڑ جو ہے اس میں اوسطاً اضافہ ہو اور کسان خوشحال ہو۔ اسی طرح آبپاشی کے نظام میں بہتری کا آپ بر وقت کسانوں کو پانی کے جو ہیں ذرائع کو مہیا کیجیے۔ نہریں جو ہے وہ بر وقت چلنی چاہیے، ٹیوب ویل کا استعمال ہو، بجلی کا استعمال ہو، یہ تمام چیزیں زراعت کی بہتری کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس کے علاوہ سیب اور تھوک کا اہم مسئلہ ہے جو ہماری زمین کی بہت سارے رقبے کو یہ درپیش مسائل ہے، جس کی بنا کے اوپر جو ہماری اوسط ایکڑ پیداوار ہے وہ بہت کم ہو رہی ہے۔ نئی سڑکیں ہونی چاہیے تاکہ زرعی اجناس کو زیادہ سے زیادہ جلدی منڈیوں تک لے جایا جا سکے۔ ہماری زراعت کو درپیش جو اہم مسائل ہیں جو کہ جس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے یا ہم بہت زر مبادلہ نہیں کما رہے، حالانکہ زرعی ملک ہونے کے باوجود ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنی پوزیشن کو بہتر کر سکیں۔ جیسے زرعی مداخلات کی کمی ہے، یعنی ہمارے پاس وہ ٹول اور اکوپمنٹ نہیں ہے، کسان کے پاس وہ سہولتیں نہیں ہیں جسے وہ استعمال کرتے ہوئے اپنی پیداوار کو بہتر کر سکتا ہے۔ بہت سارا رقبہ جو ہے وہ زیر کاشت ہی نہیں ہے، یعنی اس کو کاشت کے استعمال میں لایا جاتا، کیوں نہیں لایا جاتا؟ اس وجہ سے کہ وہاں پر ناکافی سہولتیں ہیں، پانی وہاں نہیں ہے، اچھے بیج نہیں ہے، کسان پڑھا لکھا نہیں ہے، جس کی بنا کے اوپر بہت سارا رقبہ جو ہے وہ زیر کاشت ہی نہیں ہے۔ قدرتی آفات ہمارے ملک میں وجہ طور پر ہر سال سیلاب آتا ہے جو ہماری لاکھوں ایکڑ کی فصلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ زلزلات جو آتے ہیں ہمارے یہاں وہ بھی ہماری فصلوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ ناکافی زرعی آبپاشی، ہمارے پاس بجلی کی کمی ہے جس کی بنا کے اوپر ایک تو نہری نظام بہتر نہیں ہے جو کہ پانی مہیا کرنے میں ناکافی ہے۔ زرعی قرضوں کی عدم فراہمی، کسانوں کو زرعی قرضے نہیں دیے جاتے، اگر دیے جاتے ہیں تو ان کی زمین کو مارگیج یعنی گروی یا رہن رکھ کر دیا جاتا ہے، اور وہ قرضے سود کی شرح اتنی ہوتی ہے کہ کسان ساری زندگی قرضے اتارتا رہ جاتا ہے۔ فصلوں کی بیماریاں جو کہ مختلف فصلوں کو لگ جاتی ہیں، جیسے آج کل ہمارے یہاں وہ ٹڈنگ کا حملہ ہوا ہے جس نے بہت ساری فصلوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کے لیے پیسٹی سائڈ یعنی اچھی ادویات کا استعمال ہونا چاہیے۔ کسانوں کی پسماندگی، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ کسان ہمارا پڑھا لکھا نہیں ہے، اسے ان چیزوں کا علم نہیں ہے جو کہ جدید دنیا میں استعمال کی جاتی ہے اور زراعت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اچھی بیجوں اور اچھے کھادوں کے استعمال میں کسان کو کوئی رہنمائی فراہم نہیں کی جاتی۔ زرعی پیداوار کی قیمتیں مستحکم نہیں ہیں، کبھی کم ہو جاتی ہیں اور کبھی بڑھ جاتی ہیں۔ اس میں کسان کو نقصان ہوتا ہے کہ کسان سستے داموں اپنی زرعی اجناس کو بیچتا ہے اور آگے آڑھتی لوگ یا جو ہماری مل فیکٹریاں ہیں ان کو آگے مہنگے داموں بیچتی ہیں۔ زرعی مسائل کا اگر حل کی بات کی جائے تو جو تمام چیزیں جو ہیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں جو تمام کمی ہیں ان کو دور کر دیا جائے، یعنی کسان کا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، کسان کو قرضے فراہم کیے جانے چاہیے، آبپاشی کے ذرائع اچھے ہونے چاہیے، نقل و حمل کے ذرائع اچھے ہونے چاہیے، سڑکیں بنی ہونی چاہیے تاکہ آپ کی زرعی اجناس جو ہے وہ منڈیوں تک بر وقت پہنچائی جا سکے، پھر ان کی قیمتیں اس قدر مستحکم ہوں کہ کسان جو ہے اس کے لیے خوشحالی ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔